مطالبے سے میں اختلاف نہیں ہے، جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا اس چیز سے اختلاف ہے. تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا اور ایک اس ریاست سے جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. ان کو تو حدیث سے پتہ تھی. مطالبے سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا اس چیز سے اختلاف ہے، تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. مطالبے سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا اس چیز سے اختلاف ہے، تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. مرزا جی نے سب سے پہلے تو اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ کہا، میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ، انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، خلیفہ اور بادشاہ میں یہ فرق ہوتا ہے. ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا. ہاں وہ قاتلین عثمان والا وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا. اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں وہ ہاں جی کہ وہ جو مطالبہ ہے، وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا، اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفى 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے ٹھیک ہے شہید ہو کے پروٹیسٹ کرنے دیا. ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کتوں لے آنے جے بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے نظر معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. اگر خلیفہ راشد حقیقی خلیفہ راشد، مرزا سی کو مرزا جی اب رسیاں ہی دکھ رہی ہیں یار، سانپ ہمیں دکھ رہی، تم اپنے والوں کو سانپ دکھا سکتے ہو، ہمیں تو رسیاں ہی دکھ رہی ہیں. مطلب جب معاویہ اپنے ساتھیوں سمیت قصاص عثمان کا مطالبہ کرے تو علی پر ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنا لازم. اس کے بعد بھی وہ خلیفہ راشد، لیکن عثمان پروٹیسٹرز کے خلاف اگر ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم نہیں کرے تو یہ ہے خلیفہ راشد. ابے تو کون ہے خلیفہ راشد؟ عثمان ہے یا علی؟ جو ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم نہ کرے وہ خلیفہ راشد ہے، یا جو ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرے وہ خلیفہ راشد ہے؟ آپ ہی بتا دو. اصل بات یہ ہے وہاں تھے ان کے اپنے آبا و اجداد، تمہارے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہونے دینی نہیں ہے. وہاں عثمان تلوار اٹھا نہ لیں، وہاں معاویہ یا علی کا مشورہ ماننا. آپ کو پتا ہے علی اور معاویہ نے کیا مشورہ دیا تھا؟ انہیں قتل کر دو. عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت، جو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتے تھے، آپ راضی نہیں ہوئے تھے اس بات. میں نے معرفت صحابہ و اہل بیت میں بتا دی. آپ سمجھے ذرا اس بات کو، کیا بے حس لوگ ہیں، کیا بے حس لوگ، کیا اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں مرزا کے. اندازہ کر ایک ہی ویڈیو میں عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہتا ہے انہوں نے چونکہ ریٹ آف دا تلوار نہیں اٹھائی نا اپنے پروٹیسٹرز کے خلاف، تو مطلب یہ ہے خلیفہ راشد. ادھر دیکھو معاویہ نے تلوار اٹھا لی، اور ادھر جب علی معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا لے تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. یہ جہاں تک تو بات ہو گئی، یہاں تک تو بات ہو گئی. اب ریٹ آف دا گورنمنٹ میں آ جاؤ دوسری بات کی طرف. دوسری بات، ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی، پکی بات ہے. مرزا جی کو ہم بولیں مرزا جی ادھر دیکھو، ہمیں ادھر دیکھ کے بولو ایک دفعہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. ہاں پکا، ہاں دیکھ لو غلطی ہو رہی ہوگی کوئی. اچھا ہم سے سننے میں غلطی ہو گئی، تم نے شاید کہا ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. مطالبے سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا اس چیز سے اختلاف ہے. تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر
معاویہ جب خلیفہ بن جائیں اور اس کے بعد حجر بن عدی یا کوئی بھی کھڑا ہو گیا گورنمنٹ کے خلاف کوئی کام کرنے لگے اور معاویہ اگر اس کے خلاف کوئی کام کرے تم کو معاویہ نے ظالمانہ قدم اٹھایا کیوں؟ ریٹ آف دا گورنمنٹ تو کہا نہیں ہوگی.